علیکم سر، بالکل آپ نے اسٹیٹس بہت پیارا لگایا ہوا تھا، تو میں یہ اسٹیٹس پڑھ کے میرے دل میں آیا کہ مشورہ تو ہونا چاہیے، آپ بڑے ہیں، بالکل آپ کا ایکسپیرینس بھی ہم سے زیادہ ہے، تو وہی میں چاہ رہا تھا کہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم کسی غلط انسان کی سپورٹ کر رہے ہوں، تو اس لیے سر میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کے لحاظ سے کون بیسٹ ہے، کون اچھا انسان ہے جسے ووٹ دینا چاہیے۔ ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے نا، ہمارا بھی یا دنیا میں بھی جہاں جہاں پہ یہ اس قسم کی جمہوریت رائج ہے، اس سسٹم کو کسی نے بہتر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ابھی تک۔ ہم ووٹر جو ہے نا وہ اتنا مجبور ہوتا ہے کہ جو لسٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا اس کے سامنے جب وہ ووٹ ڈالنے جاتا ہے، جو لسٹ اس کو دی جاتی ہے، یہ جو بیلٹ پیپر اس کو دیا جاتا ہے، اس میں جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں نا، صرف انہی کو اس نے ووٹ دینا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے سب سے کم برا کون ہے، اور اس کو ہم مجبور ہوتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ اگر ہم اپنے ضمیر کے اوپر بھی ووٹ ڈالتے ہیں تو اچھا، اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ ملک میں اچھے لوگ ختم ہو گئے ہیں، لیکن وہ اچھے لوگ جو ہیں وہ ہمارے سسٹم تک پہنچ نہیں پاتے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ نا کہ یہ جو الیکشن لڑنا جو ہے یہ تو لاکھوں کروڑوں کی گیم ہے، اور جب تک اتنا پیسہ بندے کے پاس نہ ہو، ایک سچا آدمی بھی ہے، وہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں پڑا ہوا ہے بیچارہ، ایماندار ہے، بے ایمان نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، مخلص ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ اس نظام کا حصہ بن ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سب سے بڑی جو خرابی ہے نا ہمارے سسٹم میں اور دنیا میں بھی، جتنے جہاں جہاں پہ بھی یہ رائج ہے جمہوریت، اس میں یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے جس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے کوئی بھی کہ یار ہم مخلص لوگ کیسے اس سسٹم تک لے کے آئیں، یا خود بخود کوئی اگر آنا چاہے تو وہ کیسے آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس میں جو ہم یہ جو ووٹ ڈالتے ہیں نا، اس میں ہم تو ٹھپا لگا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہم نے اپنی طرف سے بڑا ایماندار آدمی کو ووٹ دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم اسی پہ بڑا فخر کرتے ہیں اس کو ووٹ دے کے۔ جو ہمارا جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے یا ووٹ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی کوئی آپشن بھی نہیں لکھی ہوتی کہ جی یہ جو ووٹ آپ ڈال رہے ہیں آیا آپ مجبوری کی بنا پہ ڈال رہے ہیں، بہتر آپ کو کوئی مل نہیں رہا اس وجہ سے مجبوراً جو ہے وہ ووٹ ہم خاص کر رہے ہیں۔ فی زمانہ ہمیں اصل میں ایک لیڈر کی ضرورت ہے، ہمیں حکمران کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ مطلب ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے جو ہماری رہنمائی کر سکے۔ یہ جو ہمارے جو لیڈر ہیں نا، یہ ہمارے رہنما نہیں ہیں، یہ اصل میں یہ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ شرط بھلا کیا لگاتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو تاکہ ہم پرائم منسٹر بنے یا چیف منسٹر بنے یا ہمارے پاس کوئی عہدہ آئے سرکاری، اور تب جا کے ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ ادروائز یہ ان کے جتنے بھی ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا، جو فنڈ ان کا ہوتا ہے، جو جیسے یہ فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے خان صاحب کے اوپر، اسی طرح ہر پارٹیوں کے فنڈ ہوتے ہیں، وہ ان میں سے وہ ایک پیسہ بھی عوام کے اوپر خرچ کرنا پسند نہیں کرتے۔ سرکاری خزانے سے آگے کہتے ہیں ہم خدمت کریں گے، لیکن ہمیں جو ہے وہ آپ ووٹ دیں۔ خان صاحب جو ہے وہ اس کو جو کام کرنے چاہیے تھے نا وہ اس نے نہیں کیے۔ یہ جو اس نے کام کیے نا بغیر حکومت میں آئے ہوئے کر سکتا تھا، یہ کروا سکتا تھا یہ۔ اب یہ جو حکومت میں آیا ہے، یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو لنگر خانے اس نے بنا دیے حکومت میں آگے، یہ اس نے پناہ گاہیں بنا دی حکومت میں آگے، اور یہ پبلک ٹوائلٹ بنا دیے پبلک پلیسز کے اوپر، یہ کام گورنمنٹ سے باہر رہ کے نہیں کروا سکتا تھا یہ اگر گورنمنٹ سے باہر رہ کے سیاست میں آئے بغیر، یہ اگر عوام سے چندہ بھی مانگتا نا قرضے اتارنے کے لیے، تو عوام وہ بھی اس کو دے دیتی، اس کو گالی کوئی نہ دیتا۔ یہ بھی چکمے دے رہا ہے لوگوں کو، اسلامی ٹچ دے رہا ہے، فسادوں کے اوپر اکسا رہا ہے، آرمی کے خلاف جو ہے وہ بیانیہ بنا رہا ہے اپنا۔ یہ واحد بندہ تھا جو سیاست میں آئے بغیر بھی یہ کام کروا سکتا تھا جو اس نے گورنمنٹ میں آ کے کیے ہیں۔ آگے تو اس نے بدنامی مول لی ہے نا زیادہ، اور تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو حضرت امام حسین نے اگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، پیغام دیا کہ غلط آدمی کو ووٹ نہیں دینا۔ ہمارے پاس جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ جی ہم نے جس کو ووٹ دیا وہ کم برا ہے، تو چاہے کم برا ہے چاہے زیادہ برا ہے، اس کو ووٹ نہیں دینا۔ جی سر، میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب بھی ہم ووٹ دینے جاتے ہیں تو ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ ان سب میں سے چھوٹا چور اور ڈاکو کون ہے، تو ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ آل ورلڈ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ کچھ ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ جس میں آپشنز ہوں بندے کے پاس۔ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو ایک ایسا بندہ ہے بڑا، کیونکہ یہ لاکھوں کروڑوں کی گیم ہے آج کل، وہ یہاں اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس کے اس لیول تک پہنچنے سے، سچے اور ایماندار کے نہ پہنچنے کی وجہ سے ہمیں سلیکشن کرتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے۔ کہ ہم کس کو سلیکٹ کریں، اپنے ضمیر کا ووٹ کسے دیں۔ یہ بالکل صحیح کہا سر آپ نے۔ کوئی ایسا لیڈر ہو جو ساری قوم کو لیڈ کرے۔ بالکل میں بھی آپ کی اس بات سے اتفاق رائے کرتا ہوں۔ ہم نے جب خان صاحب کو ہم جو سپورٹ کرتے تھے نا، جو ووٹ دیے ہم نے،
جو کنٹینر کے اوپر خان صاحب باتیں کیا کرتے تھے نا, انقلابی باتیں, اور ہم یہ سوچتے تھے کہ یار وہ لیڈر آ گیا ہے پاکستان میں, اب جو قوم کو لیڈ کرے گا, جو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس دے گا اور اس طرح کی اصلاحات لے کے آئے گا اگر اس کو موقع ملے گا تو. لیکن اس قدر مایوس نے ہمیں کر دیا نا کہ ہمیں تو اب پر اعتبار ہی نہیں رہا. سر ہم اس لیول کی بات نہیں کرتے, آپ چھوڑیں, ہم اس بات کو اپنے اوپر لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ اللہ پاک کا کرم ہو جاتا ہے ہم پہ, اللہ پاک ہمیں بے شمار دے دیتے ہیں اس, اور ہماری اپنی وہ دولت ہوتی ہے, تو کیا آیا کہ ہم اپنی دولت میں سے کوئی اس طرح کے فلائی کام کرنا پسند کریں گے؟ ٹھیک ہے, ہم دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر لیں گے, ہم اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں گے جو غریب غربا ہیں پڑے, جو بالکل ہمارے لحاظ سے کہ یہ مطلب کہ ان کا کوئی نہیں ہے کرنے والا, کوئی کمانے والا کوئی نہیں, تو ہم ان کی ہیلپ کر دیں گے زیادہ سے زیادہ. اور وہ کتنی دفعہ کر دیں گے؟ ایک دفعہ کر دیں گے, ان کا کوئی کسی چیز کا انتظام کر دیں گے ان کے لیے. لیکن سر اپنی پرسنل چیزوں میں سے تو میرے خیال میں تو کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ میں سارے کام ہی اپنے پیسے سے کر دوں. باقی سر آپ نے یہ ٹھیک کہا ہے کہ کیونکہ اس سے قوم بہت پیار کرتی ہے, تو یہ اگر چندہ بھی مانگتا تو عوام اسے ہنس کے دیتی. ہاں, یہ اس بات پہ میں آپ کا اتفاق رائے کرتا ہوں کہ وہ اگر چندہ یہ اکٹھا کر کے قرضہ ہمارا ختم کرواتا تو یہ بہت بیسٹ تھا. یہ کام اسے کرنا چاہیے تھا, یہ اس نے نہیں کیا. یہ میں اس بات پہ آپ کے ساتھ اتفاق رائے رکھتا ہوں سر. بالکل سر, حضرت امام حسین تو ہمیں سبق دے گئے ہیں کہ ہمیشہ صحیح انسان کو ووٹ دینا چاہیے, صحیح انسان کا انتخاب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, لیکن بات یہ ہے کہ بات پھر گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ جو سچے اور ایماندار لوگ ہیں وہ اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو پھر بندہ پھر ہاں یہی کر سکتا ہے کہ اگر اپنے ضمیر کو آپ نے وہ کرنا ہے, چھوٹا اور بڑا چور نہیں دیکھنا, تو پھر یہی ہے کہ آپ ووٹ ویسٹ کر دیں بس. سر بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں, جو عمران خان صاحب نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے انہوں نے, ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں سر. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ کام اس نے اچھے بھی کیے ہیں. باقی سیاستدان جو بھی ہیں ہمارے پاکستان لیول کے, ان میں تو سارے ہی کام اچھے نہیں تھے, کوئی کام بھی انہوں نے اچھا نہیں کیا. آپ یہ نون لیگ کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے سر, انہوں نے کوئی کام بھی اچھا نہیں کیا. ان میں کوئی ایک تو اچھائی نظر آتی نا, جو ہمیں بھی پتہ ہوتا کہ انہوں نے عوام کی خاطر کچھ کیا. یا یہ کیا کرتے ہیں سر, موٹر وے بنا دیے, ٹھیک ہے سر, میٹرو چلا دی. یہ میٹرو وغیرہ تو ایسے ملکوں میں ہوتی ہے کہ جہاں پہ سب چیزیں میسر ہوں, ٹھیک ہے, جہاں پہ بالکل خوشحالی ہو, غربت ہو نہ, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس ایکسٹرا بجٹ ہو, تو پھر وہ کہیں انویسٹ کر دیتے ہیں کہ چلو یہ چیز بن جائے. تو سر اس نے چلیں ٹھیک ہے جو بھی وعدے کیے ہیں پورے نہیں کیے, لیکن سر اس نے اپنے آپ کو شو کروایا کہ یہ بہت ایک ایماندار بندہ ہے. بذات خود عمران خان ایماندار بندہ ہے, لیکن جو اس کے کرتے دھرتے تھے, جو جن کو آپ لوٹے بھی کہہ لیں کہ جو نون لیگ میں بھی چلے گئے ہیں, انہوں نے اس کا بیڑا گھر کروایا. اس کو غلط گائیڈ لائنز دے کے, غلط پالیسیوں پہ اکسا کے اس کو کافی حد تک انہوں نے وہ انوالو ہیں ان مسٹیکس میں, ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ امید تو ہے کہ اس بار جو خان صاحب سے جو غلطیاں ہوئی ہیں, ہر انسان سے ہوتی ہیں غلطیاں, تو انشاءاللہ ان غلطیوں کو یہ سدھاریں گے اور نیکسٹ انشاءاللہ بہت ہی اچھا کریں گے اور سوچیں گے. انشاءاللہ امید تو بڑی ہے ہمیں سے. خان صاحب نے جو ہاسپٹل بنایا تھا نا, شاید تمہیں یاد ہو, یہ اس وقت خان صاحب سیاست میں نہیں تھے. اتنا بڑا ہاسپٹل, اتنی بڑی اچیومنٹ اس وقت کی گورنمنٹ بھی نہیں کر سکتی تھی جو خان صاحب نے کیا تھا. خان صاحب کا ایک انٹرویو میرے پاس پڑا ہوا ہے جس میں وہ خان صاحب جو بتاتے ہیں کہ مجھے سیاست میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں سیاست سے باہر رہ کے عوام کی بہتر انداز میں خدمت کر سکتا ہوں. اور یہ بات اس کی بالکل ٹھیک تھی. پتہ نہیں کس نے جو ہے وہ دھکا دیا اس کو کہ یہ آ کے گالم گلوچ والی جگہ پہ آ گیا, اور یعنی کہ جہاں پہ پورا پاکستان اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھا, اب آدھے سے زیادہ لوگ اس کو گالی دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے آ کے ان کے لیڈروں کو جب گالی دی. سیاست میں ہمارے یہی ہوتا ہے نا, اگر سیاست میں آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ کو اپنے مخالفین کو گالی دینی پڑتی ہے, اسی سے عوام خوش ہوتی ہے. عوام کا ہمارا مزاج ایسے ہے, اس نے اس مزاج کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی, اس کو استعمال کیا. اور جب آپ کسی کو گالی دیں گے, کسی کے رہنما کو یا کسی کے چاہنے والے کو, تو اس کے چاہنے والے پھر آپ کو بھی گالی دیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں ایک آیت ہے نا, تم ان کے خداؤں کو برا کہو گے تو یہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. تو ہمارے جو فطرت ہے نا ہمارے قوم کی یا ہمارے ووٹر کی, عمران خان وہ واحد شخص تھا جو اس کو تبدیل کر سکتا تھا. کیونکہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے نا تو لوگ اس کو مانتے ہیں, تو اس کو تو سچ ہی بولنا بہتر ہے نا. آپ وہی بات طریقے کے ساتھ اگر سمجھاؤ گے لوگوں کو تو آپ کے ساتھ 100% عوام ہوگی. تو یہ کوئی کام نہیں ہے پرائم منسٹر بن کے اس نے جناب علی وہ پناہ گاہیں بنا دیں اور لنگر خانے کھلوا دیے. یہ اپنا ایک پریشر قائم کر سکتا تھا گورنمنٹ کے اوپر, کسی بھی گورنمنٹ کے اوپر, اور کہتا جی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کہ میں
آگے جو ہے وہ حکومت کروں. تو آپ یہ کام کریں عوام کے لیے. عوام ساری کی ساری اس کے ساتھ ہوتی, سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کوئی بھی نہ کھڑا ہوتا جا کے, کیونکہ یہ عوام کے فائدے کی بات کرتا ہے. یہ باہر رہ کے یہ اگر کہتا ہے لنگر خانے کھولیں جی غریب لوگوں کے لیے, بھوکے لوگوں کے لیے, اور عوام اس کے ساتھ ہوتی. یہ کہتا ہے جی پناہ گاہیں کھولیں, وہ بھی کھل جاتی. یہ کہتا ہے جی ہیلتھ کارڈ ان کو دیں, وہ بھی دلوا سکتا تھا. وہ ہر کام یہ کر سکتا تھا, لیکن اس نے وہی راستہ اختیار کیا بدنامی کا, اور بڑے بڑے دعوے جس میں کیے جاتے ہیں, پھر جو ہے وہ اپنے دعووں سے مکرا جاتا ہے, جھوٹ بولے جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے, سہانے خواب لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں, اور جب اقتدار مل جاتا ہے تو وہی دوسرے جو لوگ ہیں سیاستدان انہی کی طرح آگے کہ جی میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے, میں راتوں رات کیسے نظام ٹھیک کر سکتا ہوں. اس کو تو 35 سال ہو گئے ہیں خراب ہوتے ہوئے, اس کو تو 70 سال ہو گئے ہیں. یعنی کہ یہ وہی باتیں ہیں جو نواز شریف جب آتا تھا زرداری کے بعد تو زرداری کو گالیاں دیتا تھا کہ اس نے سارا نظام خراب کر دیا. زرداری آتا ہے تو اس کا پرائم منسٹر کہتا ہے جی نون لیگ والوں نے سارا نظام خراب کر دیا ہے, ہم جو ہے راتوں رات ٹھیک نہیں کر سکتے. یہی باتیں اس میں پھر اس نے بھی شروع کر دی. تو اب یہ خان صاحب جو یہ اسلامی ٹچ دیتے ہیں, اصل میں تو ان کو یہی فلسفہ بتانا تھا نا کہ ہمارا جو نظام ہے وہ چھوٹے اور چھوٹا آدمی جو ہے لیکن ایماندار ہے اور شریف ہے, اس کو تو اوپر آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے لیے گنجائش کیسے پیدا کی جائے, تو یہ سسٹم جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے, اس کے ساتھ اس کے خلاف ہی تو ٹکرانا تھا. تو اب تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ انقلاب چاہتا ہے یا سسٹم کا حصہ بننا چاہتا ہے. یعنی ایک طرف انقلابی باتیں بھی ہیں, پھر کہتا ہے جی میں ووٹ لے کے دوبارہ آؤں گا. بھائی تم اس سسٹم میں کیوں دوبارہ آنا چاہتے ہو جب تمہیں پتا ہے کہ یہ نکارا سسٹم ہے, یہ خراب ہے سسٹم. اور ووٹ کے بارے میں تو ان کا یہ سب کا ساری پارٹیوں کا یہ موقف ہے کہ ووٹ تو ڈالنا فرض ہے, مذہبی فریضہ بھی ہے, قومی فریضہ بھی ہے کہ آپ نے ووٹ تو ضرور ڈالنا ہے. یعنی کہ یہ مجبور کرتے ہیں لوگوں کو, کیوں ہمیں کیا مجبوری ہے جی ہم چھوٹے چور کو ووٹ دیں. تو یہ لوگ ان کی دکانداری چلتی ہے. یہ لوگ جو ہے یہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے کہ آپ نے اگر کوئی آپ کے حلقے میں کوئی ایماندار آدمی نہیں ہے تو آپ کسی کو بھی نہ دیں. نہیں, یہ کہتے ہیں جی جو لسٹ میں آپ جو لسٹڈ ہیں لوگ ان میں سے آپ نے کسی نہ کسی کو ووٹ ضرور دینا, یہ فرض ہے آپ کے اوپر. تو یہ بھی چیز جو ہے یہ ہمارے ذہنوں میں فکس ہوئی پڑی ہے. جو ہمارے لیڈران ہیں, جو پولیٹیشین ہیں, انہوں نے ہمارے ذہن میں یہ چیز اچھی طرح سے بٹھا دی ہوئی ہے کہ چھوٹا چور ہے چاہے بڑا چور ہو, ووٹ تو آپ نے لازمی دینا ہے, یہ فرض ہے آپ کے اوپر. یہ جو میٹرو کے بارے میں یا موٹر وے کے بارے میں یا سڑکوں کے بارے میں جو ہمارے ذہنوں میں جو چیز بٹھائی ہے نا, یہ خاص طور پہ خان صاحب نے بٹھائی ہے کہ قوم جو ہے وہ ان چیزوں سے نہیں بنتی, موٹر وے سے نہیں بنتی, اوور ہیڈ برج بنانے سے نہیں بنتی, میٹرو سے نہیں بنتی, سڑکیں بنانے سے نہیں بنتی. اور تمہیں پتا ہے کہ اس کی منسٹری میں جو سب سے پہلا انعام ملا تھا وہ کس کو ملا تھا؟ مراد سعید کو, جس نے سڑکیں بنائی تھی. تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ سڑکیں بنانے کے جب آپ خلاف ہیں, یہ ہمارے ذہنوں میں جو سیاستدان بٹھاتے ہیں نا, جن کو ہم فالو کرتے ہیں, اس کے اوپر فکس ہو جاتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہمارا یہ نریشن جو ہے وہ بن جاتا ہے. سڑکیں بنانا, پل بنانا, برجز بنانا, لوگوں کے لیے راستہ بنانا, یہ کوئی بری بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو نا کہ امیر ملکوں میں بنتی ہیں یہ. تو یہ دیکھیں نا, یہ وہی چیز, تو یہ پستی کا شکار ہم ذہنی طور پہ کیوں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں موٹر وے نہیں ملنی چاہیے, ہمیں میٹرو نہیں ملنی چاہیے؟ ہم کیا کوئی جنگلوں میں ہم رہتے ہیں؟ ایک آدمی دیکھو نا یہاں سے ہمارا, میں اپنے آپ کو شہر کا بتا دیتا ہوں کہ چوک مارا والا سے بیٹھتا ہے اور BZU آخری اسٹاپ 20 روپے میں وہ جاتا ہے وہاں پہ. 20 روپے میں بتاؤ مجھے آج کل کون جو ہے وہ, کوئی رکشے والے کو تم دیکھ لو, میرے گھر میں 300-400 روپے سے کم نہیں لے گا چوک مارا سے لے کے اور BZU تک جانے کے لیے. اسی طرح تم اسلام آباد کو دیکھ لو, اسی طرح لاہور کو دیکھ لو, وہاں تو گرین لائن وہ ٹرین بھی چل رہی ہے, 40 روپے میں آپ جدھر مرضی جو ہے وہ جا سکتے ہیں. تو یہ لوگوں کے لیے سہولت ہے. لوگ جو ہے اگر آپ کسی کو سہولت دیتے ہیں نا تو مینٹلی اپ ڈیٹ ہوتا ہے, اپ گریڈ ہوتا ہے. اس سے یہ تم کہہ سکتے ہو کہ جی انہوں نے موٹر وے بنائی کمیشن کھایا, انہوں نے میٹرو بنائی کمیشن کھایا, انہوں نے گرین لائن بنائی اس میں کمیشن کھایا. یہ غلط چیزیں ہیں, یہ بری چیز ہے. پاکستان کی عوام کیا یار اتنی گئی گزری ہے کہ ان کو کوئی ترقیاتی کام نہیں ملنا چاہیے, ان کو سڑکیں نہیں ملنی چاہیے. تو آپ جو ہے کہتے تھے کہ جی سڑکیں بنانا تو کی بجائے قوم کو بنانا چاہیے, قوم خود ہی سڑکیں بنا لیتی ہیں. تو آپ سڑکیں بنانے کے اوپر مراد صحیح کو کیوں جو ہے وہ پہلے نمبر پہ اس کو انعام دیا؟ یعنی سڑکیں بنانے کے اوپر آپ نے مراد صحیح کو پہلا نمبر کیوں دیا؟ تو اب خان صاحب نے اگر کوئی میٹرو نہیں بنائی, کوئی موٹر وے نہیں بنایا, کوئی اورنج لائن نہیں بنائی, کہاں گئے وہ بجٹ؟ انہوں نے تو بجٹ بچایا ہے نا. ان کا تو تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے کیونکہ بجٹ جو تھا سارا وہ ان چیزوں کے اوپر لگا دیا, تو خان صاحب نے تو یہ چیزیں نہیں بنائی. تو پھر بجٹ جو تھا وہ کہاں گیا؟ پھر ریلیف کیوں نہیں دیا عوام کو؟ یہ کیوں کہا کہ میں آلو اور پیاز کی قیمتیں پتہ کرنے تو نہیں آیا؟ تو بھائی پھر تم کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جن کا تعلق غریب آدمی کے ساتھ ہے. تو آپ پھر کیا کرنے آئے تھے؟ آپ اگر آپ غریب آدمی کے لیے نہیں آئے تھے تو آپ جو کارخانے دار ہے, جس کی انڈسٹری ہے, جو بزنس مین ہے, آپ اس کے لیے آئے تھے. آپ ان کو ریلیف دینے کے لیے آئے تھے جب آپ کو وہ آلو کا اور پیاز کی قیمتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. باقی جو آپ نے پرسنل اس کے ایماندار ہونے کی بات کی ہے, تو پرسنلی ہم تھوڑی کسی کو جانتے ہیں. یہ لیڈر کی پرسنل لائف ہمیں تو نہیں پتہ ہوتی, ہم ان کے ساتھ رہتے تھوڑی ہیں. ہم تو وہی چیز دیکھتے ہیں نا جو ہمیں نظر آتی ہے, جو اسکرین کے اوپر ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں, ہمیں وہی پتہ
زیادہ ہوتی ہیں، تو اس میں کرپشن کسی کے نام کے بھی نہیں ہوتی، ان کے چپڑاسیوں کے نام پہ ہوتی ہے، ان کے جو ہے وہ جو خانسامے ہیں ان کے نام ہیں، ان کے نوکروں کے نام ہیں، کبھی کلفی والے کے نام ہے، کبھی جو ہے وہ گول گپے والے کے نام ہے، ان کے ناموں کے اوپر ہوتی ہے۔ پرسنل کرپشن تو کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ عمران خان کو اگر تم سمجھتے ہو نا کہ کوئی مس گائیڈ کر سکتا ہے، تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس کو گائیڈ ہی کوئی نہیں کر سکتا، مس گائیڈ تو ایک طرف رہ گئی ہے۔ اگر آپ اس کو کوئی اچھی بات کا بھی مشورہ دیں گے نا کہ خان صاحب آپ ایسے نہیں ایسے کریں، تو وہ بھی نہیں مانتا، یہ اس کی بھی جسٹیفیکیشن دیتا ہے، اگر کوئی غلط کام بھی اس سے ہو جاتا ہے تو اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ہاں جی میں نے غلط تھا۔ یو ٹرن لینا ایسی یہ ٹرم وہاں پہ استعمال ہوتی ہے جہاں اپنے کول سے کوئی آدمی مکر جاتا ہے نا، یعنی کہ آج کچھ بات کر رہا ہے، آج کہہ رہا ہے کہ کوا جو ہے وہ کالا ہے، کل کہتا تھا کوا جو ہے وہ سفید ہے، تو اس کو بھی وہ کہتا ہے کہ جو لوگ یو ٹرن نہیں لیتے وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ وہ اس بات کو اس طرح سے جسٹیفائی کرتا ہے کہ یو ٹرن وہ چیز ہے کہ یعنی کہ ایک آدمی اس سے غلطی ہوگی اور اس نے چلو اب غلطی ہوگی تو وہ شرمندہ ہو گیا، معافی مانگ کے اپنے ٹریک کے اوپر واپس آ گیا، یہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ یو ٹرن ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یو ٹرن اور منافقت جو ہے وہ یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ سر ٹھیک ہے، شوکت خانم والا کام عوام کی مدد کے ساتھ ہی ہوا تھا اور خان صاحب نے بہت اچیومنٹ کی تھی، لیکن سر میں نے کئیوں کے منہ سے سنا، چاہے وہ میرے لیڈر ہیں، لیکن میں نے یہ چیز سنی ہے کہ وہاں پہ غریبوں کا تو پھر بھی مفت علاج نہیں ہوتا، وہاں پہ انہی کا علاج ہوتا ہے کہ جن کی سفارش ہو تگڑی۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل دیکھنے والے ناظرین اگر ڈیبیٹ ٹائم میں حصہ لینا چاہیں اور اپنے نظریات اور خیالات کو شیئر کرنا چاہیں تو اسکرین پر دکھائے جانے والے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔